والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. آج کے ایک دو مسئلے حج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے ذمے حج الاسلام واجب ہو جاتا ہے، حج واجب ہے، حج کرنے سے پہلے مر جاتا ہے، اور اس کا جو ترکہ ہے، جائیداد جو اس نے چھوڑی ہے، وہ حج کے اخراجات کے لیے کافی ہے، اور حج کے لیے نائب بنانا ضروری ہے. اب یہ جو نائب ہے یہ معمول سے زیادہ پیسے طلب کرتا ہے. مثلا اس وقت 5 لاکھ روپے میں جانا چاہیے، نائب کہتا ہے مجھے 6 لاکھ مثلا 7 لاکھ روپے دے دے، معمول سے زیادہ پیسے طلب کرتا ہے. اور احتیاط واجب اس صورت میں یہ ہے کہ زیادہ قیمت دے کر بھی نائب لے لے اور مرنے والے کی طرف سے حج کرا دے. اور ورثاء کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ زیادہ کرنے کے لیے حج کو آئندہ سالوں میں تاخیر کر دے، جائز نہیں ہے. اس سال نائب زیادہ پیسے لے رہے ہیں تو لہٰذا ہم آئندہ سال سستا نائب بھیجیں گے تاکہ اس طرح مثلا 1-2 لاکھ روپے کی بچت ہوگی، ہمارا حصہ زیادہ بنے گا. یہ جائز نہیں ہے ورثاء کے لیے. اس سال جس طرح عرض کیا حج واجب فوری ہے، نائب بنانا بھی واجب فوری ہے، تو جس سال واجب ہے کہ نائب بنا کر بھیجے، وارثین کے لیے واجب ہے کہ زیادہ قیمت پر بھی نائب لے کر حج کے لیے روانہ کرے. اس صورت میں ایک چھوٹا مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ قیمت ہے، اضافی قیمت مثلا 1 لاکھ 2 لاکھ زیادہ لے رہے، وہ نابالغ وارثوں کے حصوں سے نہ ڈالیں، وہ جو بالغ ورثاء ہیں ان کے حصوں سے ڈالیں، نابالغ ورثاء کے حصے سے نہ لیں. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ حج واجب الادا ہے، حج الاسلام، اور کوئی شخص بلا معاوضہ اس کی طرف سے حج انجام دے دیتا ہے. ایک جو ہے رضاکار شخص جو ہے نکل آتا ہے کہ میں اس کی طرف سے حج ادا کروں، خود جاتا حج ادا کرتا ہے تو کافی ہے. اب وارثین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی طرف سے پیسے ڈال کر نائب بنا کر بھیجیں، وہ جس نے مفت انجام دیا کافی ہے، باقی جو جائیداد ہیں وہ وارثین کے لیے ہیں، ان کے لیے پھر سے نائب بنانا واجب نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا اور آخری مسئلہ آج کے لیے یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے بعض ورثاء اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو مرحوم ہے اس کے ذمہ حج واجب الادا ہے، بعض وارثین کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی حج مج نہیں ہے، تو اس صورت میں جنہوں نے اقرار کیا کہ مرنے والے کے ذمہ حج واجب الادا ہے، ان پر واجب ہے کہ اپنے حصے کی نسبت، وہ جو میراث میں سے انہیں حصہ ملے گا اس کی نسبت حج کا خرچہ دے. مثلا آدھے وارثین نے کہا کہ اس کے ذمہ حج واجب الادا ہے، دوسرے آدھے وارثین نے کہا واجب نہیں ہے، تو یہ جو آدھے وارثین ہیں یہ اپنی نسبت سے حج کا آدھا خرچہ دے. اب اگر کوئی اور شخص اور کوئی اور مال موجود ہے کہ جس کو نتھی کر کے ملا کر حج کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، تو اقرار کرنے وارثین پر واجب ہے کہ وہ اپنے حصے سے جو حج کا خرچہ بنتا ہے وہ دے دیں. اگر اس طرح خرچے کی کمی پوری نہیں ہوتی ہے، یہ آدھا خرچہ تو پورا ہو گیا، باقی آدھے وارثین انکاری ہیں، کوئی اور مال نہیں ہے یا کوئی اور شخص پیسہ کمی کو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں اقرار کرنے والوں سے جو وجوب ہے وہ ثابت ہو جاتا. اب ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے، یہ جو آدھا خرچہ اس پہ تو حج ہو نہیں سکتا،
اور باقی کوئی کمی کو پوری نہیں کرتا تو یہ جو اپنا مال اپنے پاس رکھیں گے وارثین جس طرح سے تقسیم ہونا چاہیے تقسیم کریں گے اپنے حصے سے مزید مال ڈال کر میت کی طرف سے حج کرانا واجب نہیں ہے کیونکہ آدھے وارثین ہیں آدھے وارثین اقراری ہیں باقی آدھے اقرار نہیں کر رہے اس لیے ان آدھے پر واجب نہیں ہے جب تک کوئی دوسرا شخص جو کمی ہے خرچے کی اسے پوری نہ کرے اگر پوری کریں ان پر واجب اپنے حصے کا خرچہ دیں ورنہ پھر ان کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے ونقسم علیک باسمک العظیم الأعظم العز الجل الأكرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم نور قلوبنا يا الله وغير وجوهنا يا الله واهلك اعداءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وآمن من كل بلاء